لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات. مسئلہ یہی ہے. ایک تو ویسے ہی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں افراد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سورہ مبارکہ روم کی 30 نمبر کی آیت ہے جس کو تلاوت کیا گیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے چہرے کو مکمل طریقے سے دین کی طرف رکھنا. کون سا دین؟ وہ دین کہ جس پر اللہ نے اس کائنات کے ہر انسان کو پیدا کیا. اس دین فطرت پر رکھنا کہ جس پر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا. اور یاد رہے اللہ کی تخلیق میں کسی بھی طریقے کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو دین ہے یہ قیم دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. ارشاد ہوا جی صلوات پڑھیے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے. اسلام دین فطرت ہے اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے،
اس کا کیا مطلب ہے؟ فطرت سنا ہوگا آپ نے بھی بارہا، یہ جو فطرت 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 کہا جاتا ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت یعنی نیچر، اسلام کو کہا جاتا ہے دین فطرت۔ سمجھ میں نہ آتا کہ اسلام دین فطرت ہے کیسے۔ صحیح جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں ایک حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث ہے بلیوں کے باپ سے۔ ہاں، وہ حدیث ہے بلیوں کے باپ سے۔ وہ نبی سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اس کائنات میں جو بھی بچہ آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ جو بھی آیا وہ اسلام کی فطرت پر آیا، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام مسلمان بن کے آتا ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ اس کائنات میں کوئی بچہ آیا ہو اور اس نے آتے ہی مندر کی گھنٹی بجانا شروع کی ہو۔ مجھے تو نہیں ملا کہ کوئی بچہ ماں کے شکم سے تسبیح ہاتھ میں لے کے آیا ہو اور وہ تسبیح پڑھتا ہوا آیا ہو، مگر اللہ کے نبی نے کہا جو بھی آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے، مسلمان بن کے آتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ تب بھی مسلمان ہے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوگا تب بھی مسلمان ہے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوگا تب بھی مسلمان ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوگا تب بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنی جلدی نتیجہ کیوں نکال رہے ہو؟ پہلے حدیث مکمل تو پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ مکمل حدیث کیا ہے؟ کہ ابواہ یحودان وینصران ویجوسان۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ہر بچہ فطرت اسلام پر ضرور آتا ہے، مگر جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسے ویسا بنا لیتے ہیں۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے، مگر ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو جائے گا، ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی ہوگا، ماں باپ عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی ہوگا، ماں باپ ہندو ہیں تو بچہ ہندو ہوگا۔ نہیں، ایک لفظ اور کہوں، بغیر تمہید کے، بغیر مقدمے کے جتنے لوگ آ گئے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسے ماں باپ ویسا بچہ، جیسے پالنے والے ہاتھ ویسا بچہ۔ یہ مہینہ رسول اسلام کا ہے، لہٰذا میں نبوت سے امامت تک جاؤں گا۔ جیسے پالنے والے ہاتھ ویسا بچہ۔ اب مجھے نہیں معلوم، مجھ سے کوئی نہ پوچھے، مجھ سے کوئی نہ پوچھے نبی کا مذہب کیا تھا، ابو طالب کا مذہب کیا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے۔ جیسے پالنے والا ہوتا ہے ویسا ہی وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ پالنے والے اگر مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ سب کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ توجہ عزیزوں، دو چار فقرے نبوت سے متعلق سن لیں اور اس کے بعد امامت تک آ جاؤں گا۔ جیسے پالنے والے ہاتھ ویسا بچہ۔ اب کوئی نہ پوچھے ابو طالب کا مذہب کیا ہے، نبی کا مذہب کیا ہے۔ اللہ کا ایک نبی اور ہے، ایک نبی اور ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے، اور جس نے کعبے کو بنایا اس نے بناتے وقت کہا
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے جد ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ کون ہے ابراہیم؟ معمار کعبہ، خلیل خدا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کا امام بھی ہے، اور نہیں فقط اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک بھی کہا اِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم شیعہ بھی تھے، ابراہیم شیعہ بھی تھے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے، لوگوں کا امام بھی ہے اور شیعہ بھی ہے۔ اتنے سارے فضائل و کمالات مسلمانوں سے ہضم نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے کہا ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ ہاں، ابراہیم کا باپ کافر تھا، ابراہیم کا باپ کافر تھا، لیکن یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم کا باپ نہیں، ابراہیم کا چچا کافر تھا۔ توجہ عزیزوں، باپ نہیں، چچا کافر تھا۔ ابراہیم کا باپ کافر نہیں، ابراہیم کا چچا کافر۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو سارے مسلمان مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی وہی مان لیجئے کہ جناب ابراہیم کا باپ کافر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ابراہیم کا باپ کافر تھا، لیکن اگر مان لیا تو یہ بات واضح ہو جائے گی جب مسلمانوں نے کعبہ بنانے والے کے باپ کو نہیں چھوڑا تو کعبے میں پیدا ہونے والے کے باپ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب کعبہ بنانے والے کے باپ کو، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اگر میں ان سے اندر آنے کے لیے کہوں گا تو یہ برا مان جائیں گے، چونکہ اب یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی ہے، کچھ کہو تو فوراً صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ توجہ عزیزوں، معمار کعبہ ہے جناب ابراہیم، خلیل خدا ہے جناب ابراہیم۔ جب کعبے کو بنا لیا تو جناب ابراہیم کی ایک دعا قرآن مجید نے نقل کی۔ توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ۔ ایک دعا جناب ابراہیم کی نقل کی قرآن نے۔ دعا کس کی ہے؟ نبی کی، رسول کی۔ رد ہوگی؟ بولیے، قبول ہوگی نا؟ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا۔ پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا، بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ میری نسل میں بھی کوئی بتوں کا پجاری نہ آنے پائے، میری نسل میں بھی کوئی بتوں کا پجاری نہ آنے پائے، بت پرست نہ آنے پائے۔ یہ جناب ابراہیم کی نسل کون سی ہے؟ ذریت کون سی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ہاں میرا ذہن ایک موقع کی طرف گیا جہاں ایک شخصیت نبی کا عقد پڑھا رہی ہے اور خطبہ کا آغاز کر رہی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی جعلنی من ذریت ابراہیم و اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، جس نے مجھے اسماعیل کا بیٹا بنایا۔ سرکار ابو طالب، عقد ہو رہا ہے نبی کا، آپ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کہیں گے یہ جس کا عقد پڑھ رہا ہوں یہ معمولی نہیں ہے،
یہ پاسبان شریعت ہے، محافظ شریعت ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے مجھے اسماعیل کا بیٹا بنایا ہے، میں اس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں سے قرار دیا، ابراہیم کا بیٹا بنایا، اسماعیل کا بیٹا بنایا۔ توجہ عزیزوں، یہاں سے نکل کے اپنے پڑوس کی مسجد سے اور سارے شہر کی مسلمانوں کی مسجدوں میں جاؤ، اور جانے کے بعد تلاش کرو مسلمان کس طریقے سے جناب ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ بڑی توجہ عزیزوں، سارے مسلمان یہی تو درود بھیجتے ہیں نا، پروردگار ویسے درود بھیج جیسے ابراہیم پر بھیجا، ابراہیم کی اولاد پر بھیجا۔ جناب ابو طالب نے کہا میں ہوں ابراہیم کا بیٹا۔ عجیب مسلمان ہے، مسجد میں بیٹھ کے ابو طالب پر درود بھیجتے ہیں، مسجد سے باہر نکل کے کافر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں جناب ابو طالب۔ ایک نبی اور ہے جس کا یہ مہینہ ہے، 12 کو آئے 12 کو چلے گئے۔ نہیں ہاں نہیں، ہمارے یہاں تو ہے 17 ہے، 17 ہے، 12 نہیں ہے۔ ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک نبی اور ہے اللہ کا جس کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے بعد میں ہے۔ بنایا پہلے ہے، بھیجا بعد میں ہے۔ کیوں بھیجا بعد میں؟ جی بول رہے ہو، بولو کیوں بھیجا بعد میں؟ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ خلق سب سے پہلے ہوئے۔ پروردگار جب خلق سب سے پہلے کیا تھا تو آدم سے پہلے بھیج دیتا، نوح سے پہلے بھیج دیتا، ابراہیم سے پہلے بھیجتا، موسیٰ سے پہلے بھیجتا، عیسیٰ سے پہلے بھیجتا، مگر عیسیٰ نے تو خود قرآن میں کہا مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آدم سے پہلے بھیجتا، نوح سے پہلے بھیجتا، ابراہیم سے پہلے بھیجتا، موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، مگر نہیں، بھیجا سب سے آخر میں۔ جانتے ہو کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے بشرم بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ وہ اللہ وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے ہواؤں جا کے اعلان کرو ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ جاؤ ہواؤں اعلان کرو ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے، بارش رحمت بن کے آ رہی ہے، بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ عزیزوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء ہوا بن کے آئے ہیں، ہمارا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ صلوات پر محمد۔ ہمارا نبی رحمت بن کے آیا۔ اس نبی میں اور دوسرے سارے نبیوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے خلق ہوئے، نہیں اور بھی ہے۔ ہاں اگر نہ ثابت کر پاؤں تو پھر فائدہ کیا یہاں میں تو۔ اور کیا فرق ہے؟ دوسرا فرق سن لیجئے۔ دوسرا فرق یہ ہے ہر نبی نے
اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اس نبی نے کچھ نہیں مانگا. اس نبی نے کچھ نہیں مانگا. ہر نبی نے مانگا. گنواؤں؟ جناب عیسیٰ کے لیے قرآن مجید کے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے رب مجھے آسمان سے کھانا دے دے. جناب عیسیٰ کھانا مانگ رہے ہیں. جناب موسیٰ کو دیکھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. ایک نبی اور ہے، نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے. جناب سلیمان کہتے ہوئے نظر آئے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد، پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. عزیزوں، ہر نبی اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. جناب عیسیٰ کھانا مانگ رہے ہیں، جناب موسیٰ شرح صدر مانگ رہے ہیں، جناب سلیمان حکومت و بادشاہت مانگ رہے ہیں. جب ہر نبی کو مانگتے ہوئے اللہ نے دیکھا، آواز دی میرے حبیب یاسین طٰہٰ مزمل و مدثر، تو بھی کچھ میری بارگاہ سے مانگ. آخری نبی نے کہا پروردگار مانگنے کی ضرورت کیا، سب کچھ تو نے مجھے بن مانگے دے دیا. کہا نہیں، کچھ ہے جو تجھے مانگنا پڑے گا. کہا پروردگار وہ کیا ہے؟ میرے حبیب مانگ مانگ مانگ، میرے حبیب مانگ. پروردگار کیوں مانگوں؟ کہا اس لیے کہ نہ مانگنا ربوبیت ہے، مانگنا عبدیت ہے. پروردگار مانگوں کیا؟ میرے حبیب کہتا کیوں نہیں، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان نصیر دے دے. اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان نصیر دے دے، ایک سلطان نصیر دے دے مجھے، اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر دے دے. یہ ایک چیز ہے کہ جو نبی کو مانگ کے ملی ہے. یہ ایک چیز ہے جو نبی کو مانگ کے ملی ہے. سنیں گے سلطان کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہتے ہیں سلطان؟ سورہ مبارکہ رحمان ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات و انسان، اگر تم یہ چاہو کہ زمین کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ، آسمان پر اپنی کمندیں ڈال دو، تو تم نہیں کر سکتے، مگر کر سکتے ہو جب تم سلطان ہو. صلوات پڑھ دیجئے. گھور کے مت دیکھو یار، گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں بلا جگ، تو آگے بیٹھتے پھر گھور کے دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک گروہ ہے جنات و انسان، اگر تم چاہو کہ زمین پر تمہارا اختیار ہو، آسمان پر اختیار ہو، تو تم کر نہیں سکتے، مگر اگر تم سلطان ہو تو کر سکتے ہو. ایسا انسان ساری کائنات میں مجھے دکھلاؤ جس کا زمین پہ بھی قبضہ ہو، ہوا پہ بھی قبضہ ہو، اور پانی پہ بھی قبضہ ہو. سلطان اسے ہی کہا جاتا ہے جس کا زمین پہ بھی اختیار، ہوا پر بھی اختیار، پانی پر بھی اختیار. ایک شخصیت مجھے ملی جس کا قبضہ زمین پہ بھی ہے،
ہوا پہ بھی ہے، پانی پر بھی ہے۔ زمین پر قبضے کی دلیل دوں، پتھریلی زمین پر علم کا گاڑنا، خیبر میں پتھریلی زمین پر علم کا گاڑنا یہ زمین پر قبضے کی دلیل ہے۔ اور ہوا پر قبضہ، 2 انگلیوں پر باب خیبر۔ صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اتنا بھاری خیبر کا دروازہ علی نے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا کہ تم نے ہاتھ دیکھے ہیں، قدموں کو دیکھو۔ اب جو قدموں کی طرف نگاہ کی، علی کے قدم دوش ہوا پر تھے۔ زمین پر بھی قبضہ ہے، ہوا پر بھی قبضہ ہے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ پانی۔ سننا چاہ رہے ہو عزیزوں؟ دل باغ باغ ہو جائے گا، واقعہ نگر فضیلت پہنچ گئی آپ تک۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں اور ایک یہودی عالم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے درمیان ایک دریا آیا، یہودی عالم نے ہونٹوں کو پٹپٹایا اور کچھ پڑھتا ہوا دریا کے اس پار سے اس پار چلا گیا، اور اس پار جانے کے بعد جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے نا، وہ اتراتا زیادہ ہے۔ ادھر پہنچا اور پہنچ کے کہنے لگا، اے بھائی، کاش جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی ہوتا تو تو بھی میری طرح پار ہو جاتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہودی کا یہ انداز دیکھا، میں نے پانی کی طرف دیکھا تو پانی کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ مجھے راستہ ملا، میں ٹہلتا ہوا اس پار سے اس پار ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہودی عالم نے مجھ سے کہا، اے بھائی، تیرا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، یہ بتا تو نے کیا پڑھا؟ بڑی توجہ عزیزو، یہ بتا تو نے کیا پڑھا؟ مولا کہتے ہیں میں نے اس عالم سے کہا، عالم پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ یہودی عالم نے کہا نہیں، پہلے آپ بتائیے آپ نے کیا پڑھا۔ مولا نے کہا نہیں، پہلے تو بتلا تو نے کیا پڑھا۔ یہودی عالم نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہنے لگا، اے بھائی، جب میں پانی پر جاتا ہوں محمد کے وسیع علی ولی کا نام لے لیتا ہوں، اس نام کی برکت سے پانی مجھے راستہ دے دیتا ہے۔ جب علی کے سامنے علی کا نام آیا، فوراً مسکرا کے کہا، اے بھائی، یہ بتلا کہ علی پر تیرا عقیدہ اتنا مضبوط کیسے ہوا کہ تو صرف نام لے کے گزر جاتا ہے۔ یہودی عالم نے پلٹ کے کہا، اے بھائی، میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مولا نے کہا، اے بھائی، جس علی کا نام لے کے تو گزر جاتا ہے، کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی تمنا دل میں ضرور ہے۔ جیسے ہی تمنا کا اظہار ہوا، مولا نے مسکرا کے کہا، جس کی تمنا اپنے دل میں لیے کھڑا ہے وہی علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جس کو دیکھنے کی تمنا لیے ہوئے ہے تو سلطان کون ہوگا؟ جی، جس کا زمین پہ بھی قبضہ ہو، ہوا پہ بھی ہو، پانی پہ بھی۔
توجہ عزیزوں، وہ ہوگا سلطان، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کو ماننے کے لیے ایک لفظ دیا ہے، اور وہ ہے امام. جی امام. لیکن اس مسئلے پہ آ کے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب کو، اور وہ مشکل کون سی ہے؟ کہیں پر قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا کہ جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو بھی امام بنایا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. پہچانے کیسے؟ ہدایت والا کون سا ہے، جہنم والا کون سا ہے، جنت والا کون سا ہے، جہنم والا کون سا ہے، اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے ایک آسان طریقہ دیا. نہیں سر مت جھکانا. اس کے لیے قرآن مجید نے ایک آسان طریقہ دیا. قرآن مجید کہتا ہے جس کو جہنم کی طرف بلانے والا بنایا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَةً، جو جہنم والا امام ہوگا ہم نے اس کے پیچھے اس دنیا میں ہی لعنت کو لگا دیا ہے. جو جہنم والا امام ہے ہم نے اس کے پیچھے اس دنیا میں ہی لعنت کو لگا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم والا امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے لعنت ہو. تو جنت والا امام کون ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، جس کے پیچھے رحمت ہو، جس پر درود پڑھا جاتا ہو. ایک وہ ہے جس پہ لعنت بھیجی جائے، دوسرا وہ ہے جس پہ درود پڑھا جائے. جس پہ درود پڑھا جائے گا وہ ہوگا جنت والا، جس پہ لعنت والا ہو وہ ہوگا جہنم والا. توجہ ہے. اور ایک آیت اور پڑھ دوں، وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور یاد رکھو جس کو ہم نے جہنم والا بنایا ہے روز قیامت اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا. روز قیامت اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، پھٹکار برس رہی ہوگی. ہاں پھٹکار برس رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، امام ہوئے دو طریقے کے امام ہیں، ایک لعنت والا دوسرا رحمت والا. ایک لعنت والا دوسرا درود والا. ایک اصلی امام دوسرا نقلی امام. ایک لعنت والا دوسرا رحمت والا. یہ بچے پڑھنے جاتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جاتے ہو نا پڑھنے؟ میتھ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں سنیے امام کسے کہتے ہیں. توجہ عزیزوں، وہ جس سے لائن کھینچتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکیل. اسے کہا جاتا ہے اسکیل. اسی اسکیل کو عربی میں امام کہا جاتا ہے. اسی اسکیل کو عربی میں امام کہا جاتا ہے. یہی اسکیل عربی میں امام کہلاتا ہے. ڈکشنری کا لفظ پڑھوں، والامام الخیط الذی علی البنا. لغت یہ کہتی ہے کہ امام فقط اسکیل کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس دھاگے یا اس رسی کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مستری دیوار کو سیدھا کرتا ہے. بڑی توجہ رکھنا عزیزوں، اسکیل بھی امام ہے، یہ رسی یہ پیمانہ بھی امام ہے، اسکیل بھی امام، رسی بھی امام. یہ اسکیل، یہی اسکیل اگر ٹیڑھا ہو جائے تو لائن ٹیڑھی ہوگی. امام اگر ٹیڑھا ہو جائے امت بہک جائے گی، امت بھٹک جائے گی.
بچوں بتاؤ اس اسکیل میں انچ کتنے ہوتے ہیں؟ اس اسکیل میں انچ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے مل کے بتاؤ نا، کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ اس میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 5۔ آئے ہائے، فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 5۔ انچ کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ یہ اسکیل بنایا کس نے؟ انگریز نے۔ انگریز نے یہ تو مان ہی لیا امام وہی سیدھا ہوگا، پیمانہ وہی سیدھا ہوگا جس میں 5 بھی ہو 12 بھی ہو۔ صلوات یا علی۔ بنایا کس نے ہے اس کے؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا ہے یہ؟ انگریز نے بنایا نا۔ انگریز کی سمجھ میں تو آ گیا پیمانہ وہی سیدھا ہوتا ہے جس میں 5 بھی ہوں 12 بھی ہوں۔ نہ جانے مسلمانوں کی سمجھ میں کب آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزو، 2 طریقے کے امام ہیں، پہچانیے گا۔ 2 طریقے کے امام، ایک لعنت والا، دوسرا رحمت والا۔ ایک اصلی امام، دوسرے نقلی امام۔ ایک جنت والا، ایک جہنم والا۔ جس کے پیچھے لعنت ہو وہ ہے جہنمی، جس پر رحمت ہو وہ ہے جنت میں لے جانے والا۔ دونوں امام قرآن سے دکھاؤں؟ جناب موسیٰ پر اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ جناب موسیٰ رحمت والا امام، جنت والا امام، اپنی قوم کے ساتھ نکلے، لیکن جو دشمن تھا، جو جہنمی امام تھا، جو لعنت والا امام تھا، جو نقلی امام تھا فرعون، وہ چین سے نہیں بیٹھا۔ جناب موسیٰ کا اس نے پیچھا کیا، تعاقب میں چلا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ فرعون تمہارے تعاقب میں ہے، پیچھا کر رہا ہے، اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، کوچ کر جاؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار جاؤں کیسے؟ سامنے تو نیل ہے، سامنے تو دریائے نیل ہے، سمندر ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ جو ہم نے تمہیں عصا دیا ہے، اس عصے کو سمندر کی لہروں پہ مارو، یہ تمہیں راستہ دیں گی، تم یہاں سے گزر جانا۔ 2 امام ہیں، 2 امام، ایک اصلی ایک نقلی، ایک لعنت والا ایک رحمت والا۔ لعنت والا ہے فرعون، رحمت والے ہیں موسیٰ، جنت والے ہیں موسیٰ، جہنم والا ہے فرعون۔ کہ تم عصے کو مارو، دریا تمہیں راستہ دے گا، گزر جانا۔ نہیں سمجھے اب بھی؟ جو عصے والا تھا اس نے عصے سے راستہ بنایا، جو ذوالفقار والا تھا اس نے کعبے کی دیوار میں راستہ بنایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یا علی، بڑی توجہ عزیزو۔ 2 امام ہیں، 2 امام، ایک لعنت والا امام ہے، ایک رحمت والا امام ہے، ایک جنت والا امام ہے، ایک جہنم والا امام ہے۔ بڑی توجہ رکھنا۔ جناب موسیٰ گزر گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ کی، دیکھیں یہ منبر کی عطا ہوتی ہے، راستہ ایک نہیں بنا تھا، 12 قبیلے تھے تو راستے بھی 12 ہی بنے تھے۔ توجہ رکھنا۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزر گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ موسیٰ کی قوم کا آخری فرد تری سے نکل کے خشکی پہ قدم رکھ رہا تھا۔ جناب موسیٰ گزر گئے، فرعون کو دریائے نیل کی موجوں نے دبوچ لیا۔ فرعون اور فرعونی اسی دریا میں غرق ہوئے۔
موسیٰ اور موسیٰ کی قوم والے نجات پا گئے. پہچانو اصلی کون ہے, نقلی کون ہے, جنت والا کون ہے, جہنم والا کون ہے, رحمت والا کون ہے, لعنت والا کون ہے. جناب موسیٰ رحمت والا امام اپنی قوم کو لے کے گزر گیا, مگر جو لعنت والا تھا وہ خود بھی غرق ہوا, قوم بھی غرق ہوئی. نہیں سمجھے ابھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا راستہ کسی کو نہیں بچاتا, راستہ نہیں بچاتا ہے, ہمیشہ رہبر بچایا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر راستہ بچایا کرتا تو جس راستے سے موسیٰ گزرے ہیں اسی راستے سے یہ بھی گیا ہے. راستہ نہیں بچاتا ہے, رہبر بچاتا ہے, امام بچاتا ہے. اچھا ایک بات اور کہوں, جب یہ ڈوبنے لگا تو اس نے چیخ کے کہا موسیٰ مجھے بچا لو, میں تیرے رب پر ایمان لے آیا. جی اس وقت کیا کس فائدے کا ہے ایمان لانا؟ جب ڈوبنے لگا تو کہا موسیٰ مجھے بچا لے, میں تیرے رب پر ایمان لے آیا. پہچانو اصلی ایمان کون ہے, نقلی کون ہے, لعنت والا کون ہے, رحمت والا کون ہے, اصلی کون ہے, نقلی کون ہے. ڈوبنے لگا مجھے بچا لے, میں ایمان لے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا جب نقلی پر آفت آتی ہے تو اصلی کو پکارتا ہے. جب نقلی پر آفت آتی ہے اصلی کو پکارتا ہے. جب نقلی پر آفت آتی ہے تو اصلی کو پکارتا ہے. فرعون پر آفت آئی تو موسیٰ کو پکارا. بھول گئے ہو وہ جملہ, اگر علی نہ ہوتے. صلوات پر محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا نا اصلی امام کون ہے اور لعنت والا کون ہے اور رحمت والا کون ہے؟ توجہ سے گزر رہے ہیں, تھک تو نہیں گئے ہو, بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ اگر بور ہو رہے ہو چھوڑ دو. توجہ رکھنا عزیزوں, ایک لشکر چلا جنتی امام کے ساتھ, دوسرا چلا جہنمی امام کے ساتھ. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے انہی میں ایک دھوکے باز سامری بھی تھا. ہاں دھوکے باز سنا ہے نا نام تو. اسی قوم میں ایک سامری بھی تھا, مگر قرآن نے کہا کہ سامری ڈوبنے سے بچ گیا. ہاں کیوں بچا؟ کیوں بچا؟ چونکہ رحمت والے امام کے پیچھے تھا. سامری عذاب سے بچ گیا. وہ جو فرعون کے ساتھ تھے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے رجل مؤمن من آل فرعون. انہی فرعون کے ساتھیوں میں ایک مرد مومن بھی تھا جس نے اپنے گناہوں کو چھپایا ہوا تھا, مگر وہ دریا میں غرق ہو گیا. مرد مومن, رجل مومن, قرآن کہتا ہے مرد مومن تھا, مومن انسان تھا, لیکن دریا میں غرق ہوا. عزیزوں بڑی توجہ, سامری موسیٰ والوں میں سے نہیں تھا لیکن موسیٰ کے ساتھ چلا, موسیٰ کے ساتھ گیا, بچ گیا. مرد مومن, مومن ضرور تھا مگر فرعون کے ساتھ چلا, ڈوب گیا. جو اچھے امام کے ساتھ چلا وہ بچا, جو برے کے ساتھ چلا وہ ڈوب گیا. جو لعنت والے کے ساتھ تھا وہ ڈوبا, جو رحمت والے کے پیچھے تھا وہ بچا. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم یہی تو کہتے ہیں نا, اللہ قیامت کے دن ہر ایک کا نامہ اعمال چیک نہیں کرے گا, بس اللہ تو یہ دیکھے گا اچھے امام کے ساتھ آئے ہو یا برے امام کے ساتھ آئے ہو.
اچھے امام کے ساتھ آئے ہو یا برے امام کے ساتھ آئے ہو. اب یہاں سے 2 جملے علامہ طالب جوہری مرحوم کے آپ کو سنا دوں. وہ اس مقام پہ آ کے کہا کرتے تھے، یہ دونوں جملے ان کی روح کی تسکین کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب موسیٰ اور فرعون کا لشکر نکلا اور موسیٰ اپنے لشکر والوں کے ساتھ پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر والوں کے ساتھ ڈوب گیا، اللہ نے راستہ ایک ہی تھا، راستہ ایک ہی تھا. جس راستے سے موسیٰ گئے اسی راستے پہ یہ بھی چلا. نتیجہ یہ ہوا موسیٰ پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا. علامہ طالب جوہری مرحوم کہا کرتے تھے، اللہ نے دریائے نیل کو حکم دیا، دریائے نیل کو حکم دیا، اے پانی خبردار، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. اے پانی خبردار، خبردار، موسیٰ والوں کو چھیڑنا ہے نہیں، چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. فیصلہ ہوا نا، اللہ نے کہا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. اللہ روز قیامت جہنم کی آگ سے کہے گا، اے آگ خبردار، علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کی دشمنوں کو چھوڑنا نہیں. صلوات ور محمد. بڑی توجہ عزیزو، ایک جملہ پہنچا دیا میں نے آپ تک. دوسرا جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ راستے کتنے بنے تھے؟ 12 راستوں سے 12 قبیلے گزر گئے، نجات پا گئے. اسی دریا میں فرعون کا لشکر ڈوب گیا. راستے کتنے تھے؟ 12. امام کتنے تھے؟ جناب موسیٰ کے لشکر میں امام کتنے تھے؟ 1. تنہا موسیٰ، قبیلے 12، خاندان 12، راستے 12، امام تھا 1. اس نے دعا کی، اللہ نے 12 راستے بنا دیے. موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر گزر گیا. جب اس منزل پر پہنچتے تھے تو علامہ مرحوم اپنے سامعین سے پوچھا کرتے تھے، تم نے امام کی طاقت کو پہچانا؟ تم نے امام کی طاقت و قوت کا اندازہ لگایا؟ ایک امام اگر رحمت والا ہو تو 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جس قوم کے پاس ایک نہیں 12 امام ہو تو کیا وہ ایک فرقے کو نجات نہیں دلا سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد. عزیزوں بس اب 2-4 جملے یہاں سے جس امام کی شب شہادت ہے اس سے متعلق بھی سن لیجئے. یہاں سے آگے کی گفتگو پھر کب. اس امام کا نام ہے حسن، لقب ہے عسکری، حسن عسکری. تاریخ عصمت میں بس 2 ہی حسن ہیں، ایک دوسرا حسن ہے، ایک 11واں حسن ہے. اگر اس کو میں خطابت کے انداز میں اور ادب کے دائرے میں سجا کے کہوں، تمام تر حسن اہل بیت کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا
تو حسن ابن علی سے اس حسن کا آغاز ہوا، حسن عسکری پر معراج ہوئی۔ تمام تر حسن آل محمد ان دونوں ہستیوں میں سمٹ کر آ گیا، تبھی تو حسن کہلائے۔ ان کے علاوہ کوئی اور حسن نہیں ہے، بس دو ہی حسن ہیں، ایک دوسرا امام حسن ہے، دوسرے 11واں امام حسن ہے۔ توجہ عزیزو، لقب ہے عسکری۔ عسکری، عسکری، عسکر، عسکر یعنی لشکر، عسکری لشکر والا۔ یا جو خطبہ پڑھتے ہیں اور ملتا ہے روایتوں میں، عسکری یعنی اللہ کے لشکر والا، اللہ کے لشکر والا۔ اس امام کے علاوہ معصومین میں کسی اور کو عسکری نہیں کہا گیا، بس 11واں امام عسکری ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے جنگ بدر میں 5000 ملائکہ کا لشکر اللہ نے حمایت کے لیے بھیجا، مگر 5000 ملائکہ کا لشکر آنے کے بعد بھی رسول عسکری نہ ہوئے۔ امیر المومنین نے بہت ساری جنگیں لڑی، بہت ساروں کو قتل کیا، مگر ایسے بہادر ہونے کے بعد بھی عسکری نہ کہلائے۔ حسین ابن علی نے اپنے 72 کو لاکھوں پہ بھاری بنایا، مگر عسکری نہیں کہلائے۔ ایک یہی 11واں امام عسکری ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جب اس وقت کے بادشاہ نے ترک سے 90,000 کا لشکر بلایا، اور بلانے کے بعد اس 11ویں امام سے کہا آؤ ہم تمہیں اپنے لشکر کا معائنہ کراتے ہیں۔ زبان پر تو یہی تھا کہ لشکر دکھانا چاہتے ہیں، مگر دل میں تھا کہ ہم امامت کو مرعوب کرنا چاہیں گے۔ امام نے دیکھا مسلح فوج ہے، 90,000 فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جواب سنیں۔ جب دیکھ لیا تو تب امام نے کہا ارایتنی جنودک، تو نے مجھے اپنا لشکر دکھا دیا، تو اپنا لشکر دکھا چکا، ایزن لی، اب تو مجھے اجازت دے، اری کا جنودی، کہ میں تجھے اپنا لشکر دکھا سکوں۔ تو دکھا چکا، اب تو مجھے اجازت دے کہ میں تجھے اپنا لشکر دکھا سکوں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے ایک اشارہ کیا، 90,000 سے زیادہ ملائکہ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے آنے لگے۔ جب آتے ہوئے امام نے دیکھا تو مسکرا کے کہا تیرا اختیار زمین تک ہے، ہمارا اختیار زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے۔ ملائکہ تلوار نہیں چلاتے ہیں، ملائکہ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، مگر جب صاحب ذوالفقار کا پوتا چاہے، صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر۔ ایک جملہ اور، بچپن کا زمانہ ہے، یہی 11واں امام کنویں کی نظر ہو گئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کنویں میں پہنچ گئے، کنویں کی نظر ہو گئے، شور مچا، کنویں میں چلے گئے، کنویں میں چلے گئے۔ 10واں امام نماز پڑھ رہے تھے، اطمینان کے ساتھ نماز کو تمام کیا۔ کنویں میں خالی یہ امام ہی گیا ہے یا کوئی اور بھی گیا تھا؟ ہے ایک نبی بھی تو کنویں میں گیا تھا نا، ہاں، مگر اس نبی کو بچانے کے لیے اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا تھا اور کہا تھا ادرک یوسف، جبرائیل جاؤ یوسف کو بچاؤ، جاؤ یوسف کو بچاؤ۔ مگر جب یہ 11واں امام کنویں میں گیا تو تب اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا۔ اللہ جانتا تھا یہ تو وہ ہیں کہ جو جبرائیل کو بھی بچانے والے ہیں، یہی تو وہ ہیں کہ جو جبرائیل کو بھی بچانے والے ہیں، جو جبرائیل کو بھی محفوظ رکھنے والے ہیں۔ بس عزیزوں، آج کی شب دوہرے غم اور دوہرے مصیبتیں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔
پہلا غم تو یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی یتیمی کی رات ہے، اور دوسرا غم زمانے کے امام کے لیے یہ ہے کہ امام کی پھوپھیاں لٹ کے اپنے وطن آ رہی ہیں۔ بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا۔ سب سے پہلے سب اپنے ہاتھوں کو جوڑیں، اور ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی سیدہ سے کہیں، بی بی ایام عزا کی آج آخری شب ہے، اے بی بی جو حق عزاداری تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے بی بی جو تیرے لال پر رونے کا حق تھا ہم اس طریقے سے گریہ نہ کر سکے، اے بی بی جو کربلا والوں کے ماتم کرنے کا حق تھا ہم اس طریقے سے ان پہ گریہ نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، اے بی بی نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن اگر آئندہ سال تک زندہ رہے تو ہمیں اس غم کو منانے کی توفیق پھر دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، میں شروع کرتا ہوں مصائب کا سلسلہ یہاں سے۔ اہل حرم شام سے رخصت ہو کے کربلا پہنچے، اور پھر کربلا کے مزاروں کو الوداع کہہ کے پھر مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ بیرون مدینہ قافلے کو روکا گیا، بشیر بن جزلم کو بلایا گیا اور بشیر سے کہا گیا، بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو حسین کی بہن لٹ کے آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، آج شرم نہیں کرنا ہے رونے میں، آج شرم نہیں کرنا، چونکہ یہ آخری شب ہے نا، آخری شب ہے، اس طریقے کا ماحول پھر نہیں ملے گا۔ بشیر جاؤ مدینے میں اعلان کرو، اہل حرم لٹ کے آ گئے۔ بشیر کی اس آواز کو سید سجاد کے چچا محمد حنفیہ نے سنا۔ محمد حنفیہ خوش ہو گئے، میرا بھائی حسین آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، میرا بھیا آ رہا ہے۔ بشیر سے معلوم کیا، بشیر یہ بتلا اہل حرم کا قافلہ کہاں ہے؟ کہ مدینے سے باہر روکا گیا ہے۔ سید سجاد کے نزدیک محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد کہا، اے بیٹا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ میرا بھیا کہاں ہے؟ سید سجاد نے فرمایا، چچا محمد حنفیہ، میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ سنا، باہوں کو پھیلایا اور کہا، آجا میرے لال، میں تجھے تیرے بابا کا پوسا دوں۔ چچا بھتیجے بغل گیر ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد حنفیہ سے سید سجاد نے کہا، اے چچا، ارے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے۔ کیوں بیٹا؟ اے چچا، میری گردن میں دوغ کا نشان، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، ارے میرے پیروں میں بھیڑیوں کے نشان۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے چچا، مجھ سے تھوڑا سا دور ہو جائیے، تھوڑا سا جدا ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا،
रसूल का भरा घर उजड़ गया, हुसैन करबला में मारे गए, अली की बेटियां लुट के आ रही हैं। बशीर ऐलान करता जा रहा है। इतनी देर में बशीर ने देखा एक छोटा सा बच्चा बरामद हुआ। उस बच्चे ने आने के बाद कहा, बशीर ये बतला, क्या मेरा बाबा अब्बास भी आया है? क्या मेरा बाबा अब्बास आया है? क्या मेरा बाबा भी आया है? बशीर ने कहा, नहीं, वो भी फुरात के किनारे शाने कटा के सो गए। बशीर कहता, उसके बाद मैंने देखा दो बीबियां नमूदार हुई। एक बीबी के हाथ में ऐसा कमर झुकी हुई। जानते वो बीबी कौन थी? जनाब उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन ने बशीर से कहा, बशीर तू गलत कह रहा है, मेरा आका हुसैन नहीं मारा जा सकता, मेरा आका हुसैन नहीं शहीद हो सकता। क्या क्यों? क्या इसलिए कि मेरा आका हुसैन तन्हा नहीं था, मेरे आका के साथ मेरा बेटा अब्बास भी तो था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी पुरसा कबूल फरमाए। ए बशीर, मेरा आका तन्हा नहीं था, मेरे आका के साथ मेरा बेटा अब्बास भी तो था। मेरा अब्बास क्या हुआ? क्या मेरे अब्बास ने साथ छोड़ दिया? क्या मेरे अब्बास ने वफा नहीं की? बशीर ने कहा, नहीं नहीं बीबी, मेरा आका अब्बास बड़ा वफादार था। बीबी, अब्बास के बाजू पहले कटे, हुसैन के गले पर खंजर, खंजर बाद में चला, अब्बास के बाजू पहले जुदा हुए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो आज़ादारों, लो आज़ादारों। जनाब उम्मुल बनीन ने बशीर से कहा, बशीर काफिला कहाँ रुका हुआ है? यह नहीं हो सकता मेरा आका हुसैन मारा जाए और मेरी शहजादी ज़ैनब लुट के आई हो। बशीर ने कहा, बीबी अगर यकीन नहीं आता तो जाओ, बिरून मदीना जाओ और रोज़ा रसूल के दरवाजे पर अहले हरम बैठे हुए हैं। सुनोगे, क़यामत की रिवायत है आज़ादारों, क़यामत की रिवायत है जो अब पढ़ने जा रहा हूं। दोनों बीबियां, जनाब उम्मुल बनीन और एक दूसरी बीबी, दोनों पहुंची। देखा रोज़ा रसूल के दरवाजे पर एक ज़ईफ और नातवान बैठा हुआ है। जनाब उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा, ए ज़ईफ, यहां से कहीं दूर चला जा, यहां से दूर चला जा। अरे मेरे साथ हम शबी है फातिमा ज़हरा, फातिमा सुगरा है, वो अपनी फूफी से मिलना चाहती है, यहां से कहीं दूर चला जा। मगर ज़ईफ ने कोई जवाब न दिया। उम्मुल बनीन ने दोबारा कहा, यहां से कहीं दूर चला जा, फिर कोई जवाब ना आया। तीसरी मर्तबा फिर कहा, ए ज़ईफ, मैं तुझसे कहती हूं मेरी सास शबी है फातिमा ज़हरा, फातिमा सुगरा है, वो अंदर दाखिल होना चाहती है। अब वो ज़ईफ बोला, ए बीबी, मेरे बदल में खड़े होने की ताकत नहीं। ए बीबी, अरे मेरा जिस्म इस लायक नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं। जैसे ही वो ज़ईफ बोला, फातिमा सुगरा आगे बढ़ी। ए अम्मा उम्मुल बनीन, अब इससे उठने की जिद न करो। अरे जब ये बोलता है ऐसा लगता है जैसे मेरा भैया सज्जाद। हाय 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 हाय। ए अम्मा, इससे उठने की जिद ना करो। जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा भैया सैयद सज्जाद बोल रहा हो। अल्लाह अकबर। दोनों बीबियां रोज़ा रसूल में दाखिल हुई। देखा जनाब ज़ैनब हैं, जनाब ज़ैनब हैं अपने माजाए का खून भरा अम्मामा कब्र रसूल पर रखे हुए बयान कर रही है और कह रही है, नाना जान, अरे तोहफा नया लेके आई हूँ, कटवा के सर हुसैन का अम्मामा लाई हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। नहीं, थकना नहीं आज़ादारों, थकना नहीं। ए नाना जान, तोहफा नया लेके आई हूँ,
کٹوا کے سر حسین کا ماما لائی ہوں. اے نانا جان کربلا کے میدان میں میرے بھیا کے گلے پر خنجر چلا دیا گیا. اے نانا جان ستم یہ ہوا بھیا کے بعد ہمارے سروں سے چادریں اتار لی گئی. اے نانا جان میرے بھیا کی 3 سالہ امانت کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے, دامن میں آگ لگائی گئی. اے نانا جان حد تو یہ ہے اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو ردا ہٹا کے دکھاتی, میرے بازوؤں میں رسیوں کے نشان. اجرکم اللہ. لو عزاداروں, روضہ رسول پر بین کر کے بی بی مدینے کی آبادی میں آئی. جناب زینب کے شوہر ہیں جناب عبداللہ. سنیں گے عزاداروں, وہ روایت جو کل چھوڑی تھی وہ اب پڑھ رہا ہوں. شوہر ہے جناب عبداللہ. ایک دن جناب عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے. مولا یہ میرا شوہری حکم تو نہیں ہے لیکن غلام ہو کے گزارش کر رہا ہوں, اپنی پھوپھی سے کہیے میرے گھر میں آ جائیں, میرے گھر آ جائیں. نہیں, قیامت کا مصائب ہے عزاداروں, قیامت کے مصائب. اپنی پھوپھی سے کہیے میرے گھر میں تشریف لے آئے. ارے جب سے زینب گئی ہے میرا گھر اجڑ گیا ہے, جب سے اونو محمد گئے ہیں میرے گھر میں ویران ہے, میرا گھر ویران ہو گیا. اپنی پھوپھی سے کہیے میرے گھر آ جائیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اگر احساس کر سکو, احساس شرط ہے عزیزوں. جناب عبداللہ اتنا کہہ کے چلے گئے. روایت کہتی ہے جناب زینب نے عبداللہ کے گھر کا قصد کیا, مگر روایت یہ کہتی ہے گھر کا دروازہ بند تھا, عبداللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے. جناب زینب بالوں کو بکھرا کے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی. اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے ہائے حسین وائے حسین, ہائے حسین وائے حسین کہہ کے رونے لگی. اچانک جناب عبداللہ تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہا اے بی بی, اے بی بی, اے بی بی تو کون ہے جو میرے دروازے پر بیٹھ کے رو رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. اے بی بی, ارے میرا تو پہلے ہی بھرا گھر اجڑ گیا. اے بی بی, ارے تو کون ہے, میرا تو پہلے ہی بھرا گھر اجڑ گیا. جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا, اے خدایا, ارے زینب اتنی غریب ہو گئی عبداللہ بھی نہیں پہچان پا رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے پروردگار زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب عبداللہ بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں. جیسے ہی زینب کا نام زینب کی زبان پر آیا جناب عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور چاہتے تھے بی بی کو سہارا دے, مگر جناب زینب نے اپنے کو پیچھے کر لیا. اے عبداللہ, ارے میرے بازوؤں کو ہاتھ نہ لگانا, یہ بازو رسیوں کے نشانوں سے زخمی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی آئیے گھر حاضر ہے, بی بی آئیے گھر حاضر ہے. وہ زینب جو کربلا سے لے کے شام تک اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی, جب اپنے گھر میں داخل ہوئی 2 چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. 2 چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. جیسے ہی مسلحوں کو دیکھا ماں کی ممتا کا سیلاب امڑ پڑا, اور جیسے ہی سیلاب امڑا جناب عبداللہ سے کہا عبداللہ آؤ میں تمہیں اونو محمد کا پرسہ دوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آؤ میں تمہیں اونو محمد کا پرسہ دوں. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا بی بی مجھے اونو محمد کا نہیں, مجھے یہ بتاؤ میرا علی اکبر کیا ہوا, میرا قاسم کیا ہوا, میرا علی اصغر کیا ہوا, میرا آقا عباس کیا ہوا, میرا آقا حسین کیا ہوا. زینب نے ایک ایک روداد خم سنائی. عبداللہ, عبداللہ, علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا, قاسم کی لاش پامال ہوئی, علی اصغر کی لاش کو پامال کیا گیا, نیزہ تیر لگا, اور اس کے بعد جناب
عبداللہ سے کہا اے عبداللہ، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، اور اے عبداللہ حد تو یہ ہو گئی، چند قدم کا فاصلہ تھا اور میں ٹیلہ زینبیہ سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، شمر کا کند خنجر تھا، میرے ماجائے کا سوکھا گلا تھا، میرا ماجایا ذبح ہو رہا تھا۔ سنیں گے عزیزانو، سنو جملہ، جیسے ہی جناب عبداللہ نے یہ رودات سنی، فوراً طرف کے تلوار کو نکال لیا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ جناب زینب نے بڑھ کے دامن کو تھاما، میرے والی و وارث کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی میں جا رہا ہوں حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے، میں جا رہا ہوں حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے۔ جناب عبداللہ نے کہا اے عبداللہ، ارے تم نے تو صرف اپنے کانوں سے سنا ہے تو برداشت نہ کر سکے، ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھو، زینب نے چلتا ہوا خنجر دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، میں آ گیا اپنی آخری منزل کی طرف، بس 2-4 جملے اور سن لیجئے، بات تمام ہو جائے گی۔ عبداللہ میں نے تو اپنے ماجائے کے جلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا ہے۔ عزیزوں، آج کی شب میں امام زمانہ کو بھی تو پرسہ دینا ہے نا، چونکہ ہر مجلس میں آتے ہیں امام زمانہ اور ہر شہید کا پرسہ لیتے ہیں اور ہر معصوم کا پرسہ لیتے ہیں، لیکن آج زمانے کے امام کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ زمانے کے امام کی یتیمی کی شب ہے، نہیں، ہر ایک کو، ہر ایک آنکھ پر امام کی نظر ہے۔ عزیزوں، یہ سوچ کے رہنا، یہ سوچ کے رونا کہ آئندہ سال زندہ رہے یا نہ رہے، بچے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لو عزیزوں، امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کا وقت نزدیک ہے، امام زمانہ یتیم ہونے والے ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، مگر ہاں 2 جنازے ایسے ہیں، 2 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے سرہانے اولاد نہیں ہے، مگر یہ جو امام عسکری کا جنازہ ہے اس پہ 12واں امام باعجاز امامت پہنچ گیا، مگر ایک کربلا کے غریب کا جنازہ ہے، جہاں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، مگر کوئی نہیں ہے جو حسین کو دفن کر سکے۔ اے امام زمانہ، آپ پر کروڑوں سلام، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، مگر ہمارا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ اے عزیزوں، یہ اسی مظلوم امام کا تابوت ہے جو آ رہا ہے۔ ایسا جنازہ بہت کم اہل بیت کی تاریخ میں اٹھا، مگر 11ویں امام کا تابوت بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ بہت کم جنازے تھے جو اتنی شان و شوکت سے اٹھے۔ ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، زہرا عسکری مولا، شاہ سامرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا، ہاں شاہ سامرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا،
شاہ سامرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا ہاں ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی سائے سے محروم رہے گئے مہدی ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا اے میرے بابا عسکری مولا اے بن زہرا ہاں اے بن زہرا ہاں کیسے حسیری کا ستم تم پہ ہوا ہے کیسے حسیری کا ستم تم پہ ہوا ہے تیری یہ گھر میں تیرا زندان ہوا ہے مولا تیرا گھر میں ہوا دفن جنازہ ہائے غربتا عسکری مولا ہائے بن زہرا عسکری مولا ہائے بن زہرا عسکری مولا سامرا ہر سال چلے آتے ہیں زوار آپ کا تابوت اٹھاتے ہیں عزادہ فرش عزا بیچتا رہے گا لیجیے پرسا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا ہاں سارے عزاداروں کے لب پہ یہ دعا ہے واسطہ تجھ کو تیرے بیٹے کا دیا ہے دل میں بسا روزہ تیرا مہدی کے بابا ہم کو بلانا عسکری مولا اے دل زہرا ہاں اے بن زہرا ہاں قید یہ مظلوم میرے 11ویں سر کا دینے کو پرسا تمہیں آئے ہیں عزادار پرسا قبولو اے میرے سید و سردار ہم کو ڈرانا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا ہاں شاہ سامرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا عسکری مولا ہاں جب بھی تیرے نام کی ہوتی ہے یہ مجلس ساتھ میں زہرا کے چلی آتی ہے نرجس دیکھیے زہر بکا اب ہوئی گویا کرتی ہے نوحہ عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا عسکری مولا ہاں پردہ غیبت میں جو دے رہا ہے یہ بیٹا بھیجے اسے جلد پریشان ہے دنیا سن لو دعا بہر خدا وارث کعبہ ہے یہ التجا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا عسکری مولا ہاں اے بن زہرا عسکری مولا ہاں شاہ سامرا عسکری مولا جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ کعبے تو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل
میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ناقاسم و اکبر رہے بھائی بھی سدھارے سب ہی گئے مارے سب ہی گئے مارے بے گور انہیں داشت میں چھو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ آئے وہ شمع شاہ میں غریبہ ہو گئے کہ شام یا شام کا بازار یا شام کا بازار یا شام کا بازار سب زخم اسے قلب میں بھر لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہر کیا کیا نہ ستم راہ میں سادات نے جھیلے میں تجھ سے کہوں کیا میں تجھ سے کہوں کیا ارے باغی کی بہن شام میں کہلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہے پردہ جو سکھاتی رہی وہ بھی کھلے سر پھرتی رہی در در پھرتی رہی در در ہر بازاروں میں درباروں میں آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہر پردہ جو سکھاتی رہی وہ
جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ ہر زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ ہر دو بالیاں زندان سے اے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہر زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ ہر دو بالیاں زندان سے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ ہر زندہ سے رہا ہو کے بھی باقی ہے اسیری ماتم کر تو بھی ماتم کر تو بھی ہر راسی کے نشان اس لیے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ آئے وہ ناقاسم و اکبر ہے بھائی بسدارے سب ہی گئے مارے سب ہی گئے مارے بے گور انہیں دشت میں چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سروے کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا
پرسال و بہتر کا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا مہمان بلایا ہے اے کوفی و سرور کو مہمان بلایا ہے کوفی و سرور کو کیا کنب شہیدی کا پانی نہیں پائے گا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا پامال ہوا قاسم جب گھوڑ کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑ کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پیدا اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو زہرا زہرا عباس کا پرسالو ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانو پر اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانو پر کس زانو پہ سر اپنا شبیر کٹائے گا زہرا زہرا اصحاب کا پرسالو زہرا زہرا اصحاب کا پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا خدا
کربلا والوں خدا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا، نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا، نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا۔ یہ ہے شرمندگی، یہ ہے شرمندگی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی ہے، تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی ہے۔ ملی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہمارے گھر کے زینت تھے تمہارے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے گھر کی زینت تھے تمہارے ساتھ جاتی ہے۔ اداسے چھا گئی، اداسے چھا گئی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا، نہ سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا۔ ہے یہ شرمندگی، ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا، تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا۔ یہ حسرت رہ گئی، یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ کسی صورت بہلتا ہے نہیں دل کیسے بہلائے، کسی صورت بہلتا ہے نہیں دل کیسے بہلائے۔ عجب ہے بے کلی، عجب ہے بے کلی ہے کربلا والو، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا
گھڑی اے کربلا